السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین آخری نبی ماننا، اس بات کا عقیدہ رکھنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے لازم ہے۔ اگر یہ عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو پھر یقیناً ہمارا ایمان برقرار نہیں رہ سکتا، اور یہ بڑا ہی خوش آئند اقدام ہے ختم نبوت کونسل والوں کی جانب سے۔ یہ مختلف مقامات پر مختلف علماء کرام کے ذریعے مختلف عنوانات پر نہ صرف خطابات کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ تحریری کام بھی انہوں نے جاری رکھا اور ایسے علمی سیمیناروں کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں۔ یقیناً یہ قابل تقلید بھی ہے، قابل مبارک بھی ہے، اور ہمیں اس کا حصہ بننے کی ضرورت بھی ہے۔ یقیناً وہ حضرات جو بزرگ ہیں وہ اس وجہ سے اس کی ضرورت کو سمجھیں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو پہنچایا تو ہمارے پاس دین محفوظ ہے، اور کل ہمیں اپنی آنے والی نسل تک اس دین کو محفوظ طور پر پہنچانا، اس خام خیالی میں نہیں رہنا کہ ہمارا ایمان تو محفوظ ہے، ہم تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، مجھے کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا حاجت ہے، ہمارے تک تو یہ فتنہ نہیں پہنچا، ہمیں تو اس فتنے کے متعلق جانکاری کی ضرورت کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں یقیناً آج یہ فتنہ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، لیکن اس بات سے واقف ہو جائیں کہ یہ فتنہ ہماری بستی اور ہمارے محلم تک پہنچ چکا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کل یہ ہمارے گھر میں داخل ہو جائے اور ہمارے آنے والی نسل اس سے متاثر ہو جائے۔ تو لہذا نوجوانوں کو بھی چاہیے، بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اس فتنے سے واقفیت بھی حاصل کریں اور اس کے متعلق علم بھی حاصل کریں، اور پھر اپنی آنے والی جو جنریشن ہے، نسل ہے، اس تک اس کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے صحیح معنی میں ایمان اور عقیدے کی تعلیمات سے ان کو واقف کروا۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک کسی کونسل کا کام ہے، یہ علماء دین کا کام ہے، یہ جلسہ ایک دن کے لیے منعقد ہوا، وہ آئیں گے بولیں گے چلے جائیں گے، نہیں۔ اور جلسے ہوتے ہیں یقیناً وہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، لیکن یہ عنوان پر جب کبھی جلسہ منعقد ہو تو یہ نہ صرف ایمان کی تازگی کے لیے ضروری ہے بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہذا اس کا حصہ بنے،
اور جو عنوان کے تحت آپ کو جو اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، وگرنہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے شہر، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں اگر کوئی اس فتنے سے متاثر نظر آتا، کچھ سال پہلے تک ہمارے پاس ایک بیماری آئی تھی کووڈ جس کو کہا جا رہا تھا، کیا کر رہے تھے ہم؟ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی متاثر ہوا تو فوری انفارم کر دیا جا رہا تھا کہ کہیں وہ بیماری ہم تک نہ پہنچ جائے۔ وہ جسم کو متاثر کرنے والی بیماری کی اس سے محفوظ ہونے کے لیے ہم جتنے الرٹ تھے، جتنے چوکنا تھے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اس فتنے سے متعلق چوکنا رہنا، کیونکہ یہ ہمارے جسم کو نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو برباد کرتا۔ اس فتنے سے ہمارا ایمان غلط ہو جاتا، اس فتنے کی وجہ سے ہم ایمان سے محروم ہو جاتے۔ تو لہذا اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، جب کبھی کسی شہر میں، بستی میں، ہمارے محلے میں کوئی اس عنوان کوئی اس عقیدے سے متاثر نظر آ تو پھر یقیناً علماء کرام کو اس سے واقف کروا اور اس کی اچھی طرح سے اس کی جانب توجہ کریں اور اس کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جانب کوشش کریں۔ آئیے انہی چند تمہیدی کلمات کے ساتھ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ختم نبوت کونسل اور مسجد انوار الشکور کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ علمی اور معلوماتی مجلس، محفل اور یہ سیمینار کو منعقد کیا ہے، اور ماشاءاللہ اس عنوان کے تحت اتنی کوشش کرنا اور اتنی ساروں کو جمع کرنا یقیناً قابل تقلید ہے، بلکہ ان کے لیے قابل مبارکباد ہے، وگرنہ ایسے عنوانات جس میں خطیب خطابت کے جوہر دکھاتا، اس خطابت کو سننے کے لیے تو لوگ آ جاتے، علمی گفتگو سننا اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے جمع ہونا، یہ خود میں علمی شغف اور علم اور اہل علم سے محبت کی علامت ہے۔ اور یہ آج کا جو ہمارا اجلاس ہے عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، یہ حضور ادیب العصر رئیس الادباء حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ قادری صاحب قبلہ مجد اللہ العالی شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کی صدارت میں منعقد ہے۔ انشاءاللہ العزیز آخر کا عنوان عقیدہ ختم نبوت احادیث صحیحین شریفین کی روشنی میں، یعنی بخاری اور مسلم شریف میں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ختم نبوت کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آئے نہ قیامت تک آنے والے، اس متعلق بخاری اور مسلم میں جتنی احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں ان کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ رب العزت کا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس جہان میں روز اول سے ہی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور جو بندگان خدا کو معبودان باطلہ سے چھڑا کر معبود حقیقی سے ملاتے اور خدائی احکام سے روشناس کرواتے، اللہ کے احکام سے ان کو روشناس کرواتے ہیں، اللہ کے احکام تک پہنچاتے۔ اور یہ سلسلہ نبوت جس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، حبیب کردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سلسلے نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ اس طرح حضور پاک علیہ السلام سلسلے نبوت کو ختم فرماتے ہوئے خاتم النبیین ہونے کی شان کے ساتھ اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تا صبح قیامت کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، اور اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ عقیدہ ختم نبوت پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایات پیش کی جائیں، اس سے پہلے عقیدے کی تعریف کیا ہے اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور لفظ خاتم کے معنی کیا ہے، اور مرزا قادیانی اور اس کے متبعین نے اس لفظ کے حوالے سے کیا تحریفات کی ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے اس بات کا ہم مختصر سا جائزہ لیتے ہیں
हमें मालूम होना चाहिए कि अकीदा होता क्या। खत्म नबूवत नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना ये अकीदा। लेकिन क्या अकीदा किन चीजों से बनता है और अकीदे को किन चीजों से बचाने की जरूरत है। सबसे पहले जान लें कि अकीदे लफ्ज अकीदा अक़दुन से माखूज है, जिसके माना बांधने, गिरा लगाने और पुख्तगी के हैं। जैसा कि शरह अक़ीदतुल इमाम तहावी में है कि अल अक़ीदतु फ़ईलतुन बिमाना मफ़ऊलिन अल माक़ूदा अल्लती अक़दहा अलैहिल क़ल्ब व अज़मा अज़ीमतन मुहक्कमतन। के अक़ीदा कहते हैं ऐसी गिरा को, ऐसी गांठ को, ऐसी बांध को जिससे दिल मजबूती के साथ बंधा हुआ हो और उसका पुख्ता इरादा हो, इसको अकीदा कहते हैं। दिल में वो बात मजबूती के साथ जमी रहे, उसमें किसी किस्म का शक और शुबा न पाया जाए। जैसे कोई गांठ, कोई घीटी जिसको हम कहते हैं, मजबूती के साथ बांध दी जाए तो उसके दोनों किनारे टूट जरूर सकते हैं, लेकिन वो गांठ खुल नहीं सकती। ऐसे ही अकीदा इतनी ही मजबूती की बात अपने दिल में, वो बात उतनी ही मजबूती के साथ जमाए रखने का नाम है। उसमें किसी किस्म के शक व शुबे की आदमी शिकार ना हो। इसी तरह कुरान मजीद में इसका जिक्र भी इस लफ्ज के साथ मौजूद है कि वला की युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल ऐमान, लेकिन अल्लाह तुम्हारा मुआखिदा करता है उन किस्मों पर जो तुमने पुख्तगी के साथ खाई है। तो मालूम हुआ कि ये लफ्ज अकीदा जिससे बना है उसका जिक्र कुरान मजीद से ये लफ्ज पाया जाता है। और मौजम वसीत में है कि अल अक़ीदतु अल हुक्मुल लज़ी ला यक़बलु शक्कु फ़ीही लदा मुअतक़िदिही, यानी अकीदा कहते ही उस हुक्म को कहते हैं जिसमें अकीदा रखने वाले के नजदीक कोई शक ना रहे। ऐसी बात ईमान से मुताल्लिक इतनी मजबूती के साथ जमाए रखने का नाम अकीदा है कि और वो हुक्म होता है। अकीदा सिर्फ हमारी दिल के कोई बात मान लेने का नाम नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मजबूती के साथ मानना और उसमें किसी किस्म के शक का शिकार नहीं होना। और अकीदे की इस्तिलाही तारीफ, इस्तिलाही शराम में पुख्ता ईमान और कतई हुक्म का नाम अकीदा है। जैसा कि निसाब अहले खिदमत शरइया में मज़कूर है कि शरा के ज़रूरी उमूर, यानी शरीयत की ज़रूरी बातें जो तस्दीक कल्ब से मुताल्लिक है, जो हमारे दिल से ताल्लुक रखती हैं, उन पर दिल में पक्का यकीन और पूरा भरोसा रखने का नाम अकीदा और एतकाद है। लेकिन दो बातें होती हैं हमारे हम अहले ईमान के लिए, एक अकीदा और एक अमल है। अमल का ताल्लुक हमारे जिस्मानी आज़ा से है और अकीदे का ताल्लुक हमारे दिल से है। दिल में जो बात ईमान अल्लाह और उसके रसूल और ईमानियात से मुताल्लिक जमाने की जरूरत है और उस पर पक्का भरोसे के साथ उस पर एतकाद रखना अकीदा कहलाता है। और मुहतरम हाज़रीन किराम, यहाँ पर एक बात की वजाहत करता चलूं कि अकीदा और होता है, नजरिया और होता है। नजरिया किसको कहते हैं? नजरिया हमारे अपने जाती तजुर्बात की रोशनी में जो बनता है उसको नजरिया कहते हैं। हमें तजुर्बा कि जब मौसम सरमा का हो तो फिर बगैर गर्म चीज के इस्तेमाल किए बाहर निकलने से हम सर्दी का शिकार होंगे, नजला जुकाम हो सकता है। ये हमने कहां से सीखा? ये हमने अपने तजुर्बात की रोशनी में हासिल किया। बिल्कुल आम मिसाल बनने के लिए बात मैंने अर्ज की है, वगरना नजरिए के लिए बात उसूल की बात ज़हनशीन रखें कि नजरिया किसी हुक्म से साबित नहीं होता। नजरिया हमारे अपनी तजुर्बात की रोशनी में बनता है और जैसे तजुर्बात बदलते ऐसे ही नजरिया भी तब्दील होता जा सकता। आज हमारा एक नजरिया है, आगे चलकर वो नजरिया गलत भी हो सकता। मिसाल के तौर पर जो स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं ये मिसाल अच्छी तरह समझ सकते हैं कि करीब जमाने तक एक साइंस की एक उसूल ये था कि जमीन अपनी मुकाम पर ठहरी हुई है और तमाम सैयारे उसके अतराफ गर्दिश कर रहे हैं। एक वक्त तक ये अकीदा रहा, एक नजरिया रहा और फिर आगे चलकर उसी नजरिए को गलत बताया गया। ये बताया गया कि नहीं,
زمین کے اطراف نہیں بلکہ سورج کے اطراف، ایک سیارے کے نہیں وہ کسی اور سیارے کے اطراف دوسرے سیارے گردش کرتے ہیں، اور سائنس کی اس بات کو تحقیقات کی روشنی میں قبول بھی کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، اور نظریہ دلائل کی وجہ سے اور تجربات کے بدلنے کی وجہ سے نظریے میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ عقیدہ ہمارے تجربے کی روشنی میں نہیں بنتا، عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی روشنی میں بنتا۔ اب اگر ہمارا تجربہ اس کے موافق ہو تو بھی ہمیں ماننا، ہمارا عقیدہ تجربہ اس کے مخالف بھی ہو جائے تو ہماری ذہن کا ہماری فکر کا قصور ہوگا، ہم اپنے علم کو کم بتائیں گے، اپنے علم کا قصور بتائیں گے، لیکن عقیدے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا، ہمارے نظریے بدل سکتے، ہمارے تجربات بدلتے رہتے ہیں، نظریات بدل سکتے۔ اور یہ بات بطور خاص اس لیے عرض کر رہا کہ یہ فتنہ بھی یقیناً ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اللہ نے کسی کو نبوت عطا ہی نہیں فرمائی ہے، بلکہ حکم فرما دیا وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب کوئی دوسرا نبی تو نہیں آئے گا، تو اس کا تعلق عقیدے سے تو نہیں ہے، پھر اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق نظریے سے ہے، اور غلط نظریے کی بنیاد پر نظریے کو بدلا کر عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی واسطے عرض کر رہا کہ ہم نظریے کو، بات کی باریکی کو سمجھ جاؤ۔ کوئی ہمارے پاس اگر کوئی ہمارے متعلقین میں یا ہمارے ملاقات کرنے والوں میں سے اگر کوئی اس فتنے کا شکار ہو جاتا اور اگر وہ آپ کو اپنی کتنی بھی باتیں بتائے تو یقین جانے وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ نظریہ ہے، اور نظریہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو نظریے سے، وہ نظریہ بدلنے کی بات کریں اور بتائیں کہ عقیدہ نظریے سے نہیں، تجربات سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کوئی حکم ہے، قرآنی کوئی آیات، حدیث پاک کی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی واضح طور پر عرض کر دوں، یہ تمہید کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ ہے ہی نہیں تو دلیل عقیدے کی مانگی جاتی ہے، دلیل عقیدے کی پوچھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حیات النبی علیہ السلام سے متعلق ہے، کسی کو آقا علیہ السلام کی حیات کا اعتقاد نہ ہو اور اگر اس میں شک و شبہ ہو، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کے لیے دلیل پوچھی بھی جا سکتی ہے، دلیل دی بھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے جتنے عقائد ہیں، ان عقائد میں اگر کسی کو شک و شبہ پایا جاتا ہو تو آپ دلیل پوچھ بھی سکتے ہیں اور دلیل آپ کو فراہم کی بھی جا سکتی ہے، لیکن نظریے کی بات آپ کو بتا دوں، نظریہ تجربات کی روشنی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، نظریات کے لیے دلیل نہیں پوچھی جا سکتی، نظریہ حکم پر رکھنے والا نہیں ہوتا، عقیدے کا تعلق حکم سے ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو نظریاتی بات کرنے والے فتنے باز ہیں، یہ چاہے قادیانی ہو یا کوئی اور نام کے ہوں، آپ کے پاس آئیں تو آپ کو ان سے دلیل پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ ان سے دلیل کا پوچھنا بھی اپنے آپ کو ایمان سے باہر کر دینا ہے۔ تو لہذا یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ہوتا تو حکم ثابت ہوتا، اور حکم رہتا تو حکم پوچھا بھی جا سکتا ہے، علم نہ ہو تو طلب بھی کیا جا سکتا ہے، اور حکم بتایا بھی جا سکتا ہے۔ نظریہ جب عقیدہ نہیں بن سکتا تو عقیدے کے جیسے معاملات اس کے بارے میں نہیں کیے جا سکتے۔ اور حاضرین کرام، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خاتم النبیین، یہ ہمارے عقیدے ختم نبوت کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے تو قرآنی آیات میں ہی اللہ رب العزت نے واضح طور پر نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ذکر فرما دیا ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے، تمہارا ان سے کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے،
ان سے تمہارا رشتہ ہے تو بس غلامی، ایک غلام کا آقا سے جو تعلق ہوتا ہے وہی ان سے تمہارا رشتہ ہے۔ کوئی ان کو اپنی طرح، اپنی جیسا یا خاندانی اور جسمانی رشتوں کی طرح رشتہ جوڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ یہ کون ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کے رسول ہونے اور نبیوں میں سب سے آخر ہونے کا ذکر فرما دیا گیا۔ اور ایک کمال درجے کی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس آیت کی ضمن میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور خاتم النبیین بھی کہا گیا، خاتم الرسولین نہیں۔ خاتم النبیین کہنے کی حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ حبیب پاک علیہ السلام، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھی کہ نبی اور رسول میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے۔ رسول، ہر رسول نبی ہوتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے سے پہلے والے رسول کی ہی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے وہ نبی ہوتے ہیں، اور جو نیا قانون، نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے خاتم الرسولین نہیں، خاتم النبیین اسی لیے فرمایا ہے، کیونکہ رسول اگر فرمایا جاتا تو یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ آخری رسول ہے۔ رسول اونچے درجے کی بات ہے، نبی بنسبت رسول کے کم درجے والے ہوتے ہیں۔ رسول کے آخری رسول ہی آ چکے، نبی آنے میں باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہی یہی، یہ خاتم النبیین ہے، یعنی اب نبی ہی نہیں آ سکتے تو رسول کے آنے کا امکان بھی ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ آخری رسول ہیں تو پھر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ آخری رسول آئے، آخری نبی آ سکتے، ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں۔ مولا تعالیٰ نے اس کا امکان بھی ختم فرما دیا، ارشاد فرما دیا وخاتم النبیین، یہ آخری نبی آ چکے ہیں، اب رسول تو رسول، ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر نبی میں ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی، غیر تشریعی، یہ وہ باتیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ صرف نظریات کو بدلنے کے لیے یہ احمقانہ گفتگو ہیں، وگرنہ یہ بات واضح طور پر جان لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ آخری نبی، نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے نبی آ چکے، اب تا صبح قیامت کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتے۔ آئیے چند احادیث مبارکہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حبیب پاک علیہ السلام نے مسئلے ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی طرح مثال دے کر بات سمجھائی۔ ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے سے پہلے آئے ہوئے تمام نبیوں کی مثال اس ایک گھر کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہترین گھر تعمیر کیا، اور لوگ آتے ہیں اس گھر کے اطراف گرد چکر لگاتے ہیں، ہر اینگل سے بڑا ہی خوشنما گھر ہے، بڑا ہی خوبصورت گھر ہے، لوگ اس گھر کی بناوٹ کی تعریف کرتے ہیں، چاروں طرف گھوم پھر کر تعریف کرتے ہیں، اور ایک مقام ایسا ہے جہاں ایک اینٹ رکھنی باقی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ وہاں رکھی ہوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بہترین گھر ہے، اس میں ایک اینٹ کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ بچی ہوئی اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سلسلے نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ جیسے اب اس عمارت میں اس ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں وہی وہ اینٹ ہوں، اب وہ اینٹ کے لگ جانے کے بعد اب اس عمارت کی دیوار میں
جیسے کوئی اینٹ کے لگنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہی میرے آ جانے کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب اگر باوجود اس کے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو واضح طور پر آقا علیہ السلام کی بیان کی حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ اور کمال درجے کی بات دیکھیں، حبیب پاک علیہ السلام نے یوں تو دیگر احادیث مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے اور عمارت میں جتنی اینٹ کے لگنے کی گنجائش ہو بس اتنی ہی اینٹ لگ سکتی ہے، اگر پھر کوئی اضافہ اینٹ کرنا چاہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس عمارت کی جو پہلے سے جمی ہوئی اینٹیں ہیں ان میں سے کسی اینٹ کو نکالنا پڑے گا، تبھی جا کر نئی اینٹ کو وہاں ہم لگا سکتے ہیں۔ گویا آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے جو دیوار جو عمارت کو بنا دیا ہے اس میں جتنے انبیاء آئے سب اپنے اپنے مقام پر جم چکے ہیں، اب کسی اور نبی کا خیال بھی رکھنا مطلب یہ کہ اللہ نے پہلے سے جن کو نبی بنا کر بھیجا ہے ان میں سے کسی کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ جیسے بغیر کوئی اینٹ نکالے نئی اینٹ وہاں پر ہم نصب نہیں کر سکتے، ایسے ہی کسی اور کو نبی ماننا، آئے ہوئے نبی اللہ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا ہے ان میں سے کسی کی کمی بلکہ ان میں سے کسی کا انکار لازم آئے گا، اور انکار کرنے سے آدمی ایمان پر باقی نہیں رہتا۔ اور حاضرین کرام، یہاں پر ایک بات کی وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ جب یہ حدیث مبارکہ چونکہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، یہ حدیث مبارک جب ہم ہمارے احباب کو سناتے تو پھر یاد رکھیں فتنہ گر ہر قسم میں فتنہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ گھر جس میں تمام اینٹیں لگ چکی ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب پھر سے آئیں گے، تو اب جب وہ اینٹ لگ چکی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کیا مطلب؟ تو یہاں پر بزرگوں نے، محدثین کرام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی بلندیوں پر بلند فرما دیا ہے۔ یہ قرب قیامت دجال کے خاتمے کے لیے تشریف لائیں گے یقیناً، لیکن ان کا یہ آنا پہلے آنے کی طرح نہیں ہے۔ پہلے جب وہ آئے تھے تو وہ باضابطہ نبوت کا فیضان لے کر آئے تھے، نبوت کا منصب لے کر آئے تھے۔ اب بھی قرب قیامت جو ان کا نزول ہے وہ نبی باقی رہتے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ان کا پہلے آنے کی طرح آنا نہیں ہے، یہ پہلے ان کی ولادت تھی۔ قرب قیامت ان کی ولادت نہیں ہوگی، ان کا نزول ہوگا۔ ولادت اور ہے، نزول کا ہونا اور ہے۔ اور آئیے اسی حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم شریف میں بھی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معمولی فرق کے ساتھ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک یا دو حدیث نہیں ہے، بلکہ اس عنوان پر حبیب پاک علیہ السلام نے اس کو اہتمام کے ساتھ بیان بھی کیا، صحابہ کرام نے اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے باضابطہ اہتمام کے ساتھ اس کو روایت بھی کیا ہے۔ اگر بات معمولی ہوتی تو ایک آدھ روایت مل جاتی، بات ختم ہو جاتی، لیکن حضور پاک کا بھی بار بار بیان کرنا اور صحابہ کرام کا بھی کثرت سے روایت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ فتنہ بڑا ہی مہلک فتنہ ہے، ایمان کے لیے بڑا ہی خطرناک فتنہ ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار توجہ دلائی، صحابہ نے بھی بار بار اس کو روایت کیا ہے، اور محدثین نے بھی بار بار اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ آپ سمجھے اس کی اہمیت کو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر معمولی بات ہوتی تو اتنا اہتمام کے ساتھ بیان نہیں ہوتا۔ جس بات کو نبی اہمیت دے کر بیان فرما رہے ہیں، جس بات کو صحابہ نے اہمیت کے ساتھ روایت فرمائی ہے، جس بات کو ہمارے بڑوں نے، محدثین کرام نے اہمیت کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے،
اس بات کو ہم غیر معمولی اور غیر اہم نہیں سمجھ سکتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی جانب کامل توجہ کریں. اور پھر حاضرین کرام، ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مبارکہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے دوسرے نبیوں پر 6 چیزوں کے ذریعے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے. دیگر نبی اور تشریف لائے اور مجھ میں اللہ نے 6 چیزوں کے ذریعے خاص فضیلت مجھ کو عطا فرمائی ہے. یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں مجھ سے پہلے کسی اور کو نہ ملی، وہ بس میرے حصے میں آئی، اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد مبارکہ ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم بنایا گیا. یعنی یہ شان سرکار کو حاصل ہے کہ کم جملوں میں بڑی بڑی بات حضور بیان فرما دیتے ہیں. آپ مثال دیکھیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صمتا نجا. 3 حروف 3 الفاظ کا اس میں استعمال فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا. اب اس کی باریکی اور اس کی وسعت کو دیکھتے جائیں کہ زندگی بھر کی کامیابی کا راز یہ 3 لفظ والی حدیث میں موجود ہے کہ آپ اگر نجات چاہتے ہیں، جتنا خاموش رہو گے اتنا خیر اور خوبی میں رہو گے، اتنی نجات حاصل ہوتی رہے گی. یہ شان سرکار کو حاصل ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہی امت کی بڑی سے بڑی نصیحت اور بڑی سے بڑی ان کی تربیت فرما دیتے ہیں. اور دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی. کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اپنے ہاتھ میں تلوار اور ہتھیار تو نہیں رکھتے، لیکن جہاں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے وہاں دشمن خود بخود آپ سے رعب مرعوب ہو جاتا ہے، دبدبے کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے لیے فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میری لیے حلال کیا گیا. پہلے والی قوموں کے لیے مال غنیمت یعنی جنگ میں جائیں اور دشمن کا مال بچ جائے وہ حلال نہ تھا، امت مصطفیٰ کے لیے وہ حلال کیا گیا. آقا فرماتے ہیں میرے لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد بنا دی گئی. پہلے والی قوموں کے لیے ایسی بات نہیں تھی، بلکہ نماز پڑھنا ہوتا تو انہیں اسی مخصوص مقام پر عبادت کرنا ہوتا تو مخصوص مقام پر آ کر ہی عبادت کر سکتے تھے. لیکن سرکار کے قدوم پاک کی برکت سے مولا تعالیٰ نے تمام زمین کو پاک فرما دیا ہے. اب یہ زمین اس پر نہ صرف عبادت کی جا سکتی ہے بلکہ سرکار کا کرم دیکھیں کہ اس زمین سے پاکی حاصل بھی کی جا سکتی ہے. آقا علیہ السلام نے اس زمین کو پاک بھی فرما دیا اور پاکی دینے والی بھی بنا دیا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کہیں پانی حاصل نہ ہو اور نماز کے جانے کا وقت ہو جائے، کوئی عذر شرعی لاحق ہو جائے، پانی دستیاب نہیں ہے، تو زمین پر یا زمین کے اشیاء پر آپ ہاتھ مار کر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ زمین سے پاکی حاصل ہو رہی ہے. پہلے والی قوموں کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا، جو مخصوص جگہ ہوتی وہیں آ کر عبادت کرنا ہوتا، ہر زمین پر وہ عبادت نہیں کر سکتے. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام پر مولا تعالیٰ نے ان کی امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ نہ صرف زمین کو پاک کر دیا گیا بلکہ پاکی دینے والی بنا دیا گیا ہے. جو بھی اب تیمم بھی کر لے زمین کے ذریعے اللہ اس کو پاکی عطا فرما دیتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں مجھے تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہے. پہلے والے نبی ایک علاقے یا ایک زمانے کے لیے آتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قیامت تک ہر زمانے کے لیے اور تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ شان حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. پہلے والی قومیں، پہلے والے نبی کسی ایک علاقے یا کسی ایک زمانے کے لیے نبی ہو کر آتے. ہمارے آقا ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے نبی ہے. پھر یہاں پر ایک بات واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ حاضرین کرام دیکھیں، ہمارے آقا کے آنے سے پہلے ہر نبی کسی ایک علاقے یا کسی زمانے کے لیے آتے. جو علاقے میں نبی نہیں ہوتے وہاں کسی نبی کی ضرورت پڑتی. جس زمانے میں نبی نہیں ہوتے اس زمانے میں نبی کی ضرورت ہوتی.
اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو تمام زمانوں اور تمام علاقوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب قیامت تک ان کی نبوت سے نہ کوئی زمانہ خالی ہے نہ کوئی علاقہ خالی ہے۔ جب زمانہ اور علاقہ، ہر علاقے میں ان کی نبوت ہے، ہر زمانے میں ان کی نبوت ہے، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ اگر کوئی جگہ نبی نہیں ہے تو وہاں نبی کو بنایا جائے، کسی وقت میں کہیں پر کوئی نبی نہیں ہے تو وہاں کسی کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے تمام زمانے کے لیے، تمام علاقوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب کسی زمانے، کسی علاقے میں کسی نبی کا ضرورت ہی نہیں ہے تو کہ نبی کو بھیجے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مان لیجئے کہ اگر ہمارے شہر حیدرآباد میں کوئی نبی نہیں ہے تو یہ جگہ خالی ہے، یہاں پر کوئی اپلائی کرے گا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے؟ ہر جگہ نبی کی نبوت سے بھری ہوئی ہے، ہر زمانہ میرے نبی کی نبوت سے بھرا ہوا ہے، ہر علاقے میں میرے آقا کی نبوت کا فیضان جاری ہے۔ کوئی جگہ ان کی نبوت سے، کوئی زمانہ، کوئی وقت ان کی نبوت سے خالی نہیں ہے تو پھر جان لیں کہ پھر نبی، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ ہمارے آقا کے آنے سے پہلے ایک علاقے یا ایک زمانے کے لیے نبی آتے تھے تو ضرورت پڑتی تھی، جب حضور آ گئے تمام زمانوں کے لیے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام خود فرماتے بھی ہیں کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، واضح کلمات میں، واضح لفظوں میں، کہ اب نبی میرے بعد کوئی نہیں آنے والے۔ حاضرین کرام، ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، اور وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرِ الْمَسَاجِدِ، اور میری مسجد زمانے کی آخری مسجد ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ اب لوگ کہیں گے کہ آخری مسجد ہے مسجد نبوی، تو پھر یہ جو مسجد ہم بعد میں بنی ہے نا، یہ آخری مسجد کے بعد بھی مسجد بنی تو آخری نبی کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ من ذالک۔ جواب دیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ہاتھوں بنی بھی آخری مسجد ہے۔ اب کائنات میں جتنی مسجدیں بنیں گی یہ امتی بنائیں گے، یہ زمانے کے ولی قطب بنائیں گے، لیکن نبی کے بنانے، نبی کے ہاتھوں سے، دست مبارکہ سے جو مسجد بن چکی ہے وہ آخری مسجد مسجد نبوی ہے۔ جیسے مسجد نبوی کے بعد ویسی شان کی کوئی اور مسجد نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ہمارے آقا کے آ جانے کے بعد پھر کوئی اور نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ حاضرین کرام، ایسے ہی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، بلکہ ایک نہیں دو مقامات پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور صحیح مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے یوں تو احادیث مبارکہ سے ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے بہت سارے نام بیان فرمائے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، یعنی میرا نام محمد ہے، اور محمد کہتے ہیں اس ذات کو ہے جس کی بار بار تعریف بیان کی جائے، ہر زمانے میں جس کی تعریف بیان کی جائے، جس کی مدح سرائی کی جائے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَحْمَدُ، میں احمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نام ایک ماحی بھی ہے، اور ماحی کہتے ہیں اس کو جس کے ذریعے کفر کے اندھیروں کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آنے کے بعد کفر کے ظلمتیں اور اندھیرے چھٹ چکے ہیں۔ اور آگے فرماتے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ میں حاشر ہوں اور میرے قدموں پر، یعنی میرے بعد ہی سب کا حشر ہونے والا ہے۔ اور آگے فرماتے وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق 2 باتیں بطور خاص عرض کرتا ہوئے اپنی بات کو تمام کر دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ العاقب کے جو معنی، مسلم شریف کی جو روایت ہے کتاب الفضائل باب فی اسمائہ،
حدیث نمبر 6105، 6106، 6107، یہ تینوں حدیثیں، تینوں روایتیں مسلم شریف میں موجود ہیں۔ اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ العاقب کس کو کہتے ہیں، کہ وہ عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہوتا، خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے آخری بات عرض کرتے ہوئے بات کو تمام کر دوں کہ آپ دیکھیں کمال درجے کی بات کہ یہ حدیث کو امام بخاری نے حدیث شریف کی کتاب میں کیا ہوتا ہے، حدیثیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، کچھ باب باندھے جاتے ہیں، باب یعنی ٹاپک بنایا جاتا ہے، اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ حدیثیں جمع کی جاتی ہیں۔ اب امام بخاری کی بخاری شریف پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر کتاب الایمان ملے گا، کتاب طہارت ملے گا، اس میں باب الوضوء یعنی طہارت کی چیپٹر میں آپ کو باب الوضوء، اس باب کے چیپٹر میں آپ کو وضو سے متعلق تمام حدیثیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد ملے گا باب الغسل، غسل سے متعلق حدیثیں مل جائیں گی۔ باب السواک، مسواک سے متعلق حدیثیں مل جائیں گی۔ باب نواقص الوضوء، وضو ٹوٹنے کی تمام حدیثیں وہیں پر مل جائیں گی۔ یہ چیپٹر بنا کر حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا نا تو انہوں نے ایک باب باندھا، اور وہ باب یہ ہے باب یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا حصہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے بشارت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اور یہ قادیانی اور یہ بعد میں آنے والے دجال اور کذاب اس کا استعمال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں آیا من بعد اسمہ احمد، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اب احمد کون ہوں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من ذالک، یہ بدبخت اس ملعون کو، غلام احمد قادیانی کو وہ نام والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری کا احسان دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ہی جب کہ بخاری شریف کو تصنیف فرمایا، آپ نے وہ حدیث جس میں حضور نے اپنا نام احمد بتایا ہے، وہ حدیث کو آپ نے باب ما یاتی اسمہ من بعد اسمہ احمد نام کا باب بنا کر اس میں حدیث ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ لوگوں ابھی تو یہ ملعون پیدا بھی نہیں ہوا تھا، امام بخاری نے جب یہ حدیث کا چیپٹر لکھا ہے، امام بخاری نے جب یہ حدیث کو اس میں جمع فرمایا ہے، جب تو یہ ملعون پیدا تک نہیں ہوا تھا، اسی وقت ہی امام بخاری نے اپنا عقیدہ بتا دیا اور یہ نظریہ اور یہ اپنا عقیدہ مستحکم عقیدہ دے دیا ہے کہ دیکھو اس آیت میں من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ احمد کون ہے جو نبی اپنا نام احمد بتا رہے ہیں، وہی احمد مجتبی مراد ہے۔ تبھی تو حضور پاک کی حدیث مبارکہ کو ذکر فرما دیا، حضور خود فرما رہے میں احمد ہوں۔ کون ہے؟ کون سے احمد؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس احمد نام کے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے وہ نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ الغرض محترم حاضرین کرام، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ بہت وقت ہو چکا ہے، اپنی بات کو بالکل یہیں پر روکتا ہوا آخر میں ایک حدیث مبارکہ بطور نصیحت کا ذکر کرتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجالوں کا ظہور ہوگا۔ حضور نے پہلے ہی ہمیں الرٹ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ جھوٹے دجال کہتے ہیں حقیقت کو چھپانے والا، اور وہ جھوٹے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کا کرم دیکھیں، فرماتے ہیں کہ وہ تم کو ایسی احادیث سنائیں گے، حدیث کہہ کر بیان کریں گے، قرآن کی آیتیں لا کر بتائیں گے، حدیث کی روایتیں بتانے جائیں گے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہی حقیقت کو بیان کر دیا کہ وہ تم کو ایسی حدیثیں سنائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، بالکل نئی بات ہے۔ اور حقیقت دیکھیں، آخری نبی ہے، سب کا اس پر عقیدہ ہو چکا تھا۔ ان بدبختوں نے، ان ملعونوں نے کیا کیا؟
نہیں، نبی کی اقسام ہوتی ہے، ایک نبی تشریعی ہوتا ہے، ایک نبی غیر تشریعی ہوتا ہے، ایک ذلی نبوت ہوتی ہے، ایک بروزی نبوت ہوتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ ہم نے سنی نہ ہمارے باپ داداؤں نے سنی، ان کے آنے سے پہلے یہ کوئی حقیقت تھی ہی نہیں۔ حضور پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ دجال اور کذاب آئیں گے اور ایسی حدیثیں سنائیں گے، حدیث کہہ کر بتانے جائیں گے۔ تم ہوشیار رہنا کہ وہ باتیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہو، تمہارے بڑوں تک نے نہ سنی ہو، یقیناً اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو تم کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہ بات اس لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں، وقت اگرچہ کہ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم میں ہمارے نوجوانوں میں ایک فکر بلکہ بولے ایک برائی یہ داخل ہو چکی ہے کہ دیکھتے ہیں سنتے تو ہیں نا وہ کیا کہتے، بھئی ہم خود تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، تھوڑا ہم خود ریسرچ کر کے دیکھیں گے آگے والا بولتا کیا ہے، سنیں گے تو صحیح۔ اگر ایمان کو بچانا ہے تو حضور کی بات پر عمل کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو دجال اور کذاب ہوں گے نا، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ان سے قریب تک نہ جاؤ، ان سے سننے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کہیں وہ تم کو گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو لہذا اگر ہم فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ حماقت بھی نہ کریں کہ دیکھتے تو ہیں وہ کہتا کیا ہے، چلو سوشل میڈیا 2 منٹ کی کلپ ہے، سنتے تو ہیں آخر کی مسئلہ کیا ہے۔ مسجد انوار الشکور میں تو بہت بڑا پیمانے پر اس کے خلاف تو جلسہ ہوا ہے، آخر دیکھتے تو ہیں ہوا کیا ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے منع فرما دیا کہ یہ ایسے فتنے باز ہیں، تم ان کے سے جتنا ہو سکے دور رہو، ان سے تعلق نہ رکھو، ان کی باتوں کو سننے کی کوشش بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنے ہیں اور یقیناً تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے، گمراہی اور فتنوں میں تم کو مبتلا کر دیں گے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، بہت ساری احادیث مبارکہ یہاں پر مقالے میں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ شائع بھی ہوں گی، چھپیں گی، اہل علم اس کو لے کر مطالعہ کریں گے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آگے چل کر جب یہ مقالے چھپ جائیں تو لیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں۔ اگر ہم آج نہیں پڑھتے ہو، کل ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تو سرمایہ ہوگا، ان کے ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ تو لہذا بہت سا احادیث مبارکہ، بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف بغیر تکرار کے ساتھ قریب 50 کے قریب احادیث مبارکہ تو صرف بخاری اور مسلم میں حضور پاک علیہ السلام کے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمائے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت کے ساتھ حبیب پاک نے بیان کیا، صحابہ کرام نے روایتیں فرمائی ہے اور محدثین کرام نے نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ قیامت تک آنے والے تمام تر باطل فتنوں، باطل فرقوں اور ان دجالی فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام پر ایمان ہمارا بدستور باقی رہے، اسی ایمان سے دنیا میں رہیں اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔